اب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوگا، آخرت میں جب ان کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں بکھرا ہوا غبار، دھوڑ مٹی بکھری ہوئی بنا دیں گے۔ یعنی اب یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو پیر پرست لوگ ہیں، یہ جو دنیا میں یہ جو لوگ اللہ کی رضا کے بجائے دوسروں کی رضا چاہتے ہیں، نیک اعمال جو کرتے ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اپنی نیک نامی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے نیک اعمال خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، نیک نامی کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جو چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، چندے دے رہے ہوتے ہیں، کیوں جی جماعت میں ہماری عزت بنے گی، پیر صاحب خوش ہوں گے، لوگ خوش ہوں گے، لوگ کہیں گے بڑا چندہ دیتا ہے، بڑے صدقہ خیرات کرتا ہے، بڑی نیکیاں کرتا ہے، بڑا نیک ہے، دنیا میں تو ویسی کامیاب ہے، بزنس مین ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، سائنسدان ہے، وغیرہ وغیرہ، کسی بھی بڑے شعبے سے منسلک ہو کر ایک کامیاب انسان وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دیکھو دین میں بھی کتنا کامیاب ہے، دین میں بھی بڑی نیکیاں کر رہا ہے۔ تو اب وہ نیکیاں جو کر رہا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے تو انہیں بکھرا ہوا غبار کر دیں گے، بکھیر دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ان کی جزا نہیں ملے گی، ان کی بدلے بلکہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن جب حاضر ہوں گے، ان میں سے ایک شہید ہوگا جس نے اللہ کے لیے بڑا جہاد کیا ہوگا، ایک ایسا شخص ہوگا جو قاری ہوگا، عالم دین ہوگا جس نے اللہ کے لیے علم سیکھا ہوگا، دین کا علم سیکھا ہوگا، اور تیسرا ایسا شخص ہوگا کہ جس نے اللہ کے لیے بڑا مال خرچ کیا ہوگا۔ تو ان تینوں کو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا کیا دنیا میں، تو وہ جو شہید ہوگا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا کہ تجھے دنیا میں کہا جائے کہ تو بڑا بہادر ہے، بڑا دین کے لیے لڑتا ہے، دنیا کی نیک نامی کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا، لہٰذا تجھے جہنم میں اسے گرا دیا جائے گا۔ اسی طرح جو عالم دین ہوگا یا جو قاری ہوگا، جو قرآن پڑھتا ہوگا یا دین کا علم سیکھتا ہوگا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے علم سیکھا، میں نے تیرے لیے علم سیکھا، دین کا علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا تاکہ تجھے بڑا عالم دین کہا جائے، بڑا عالم دین کہا جائے کہ تو بہت دین کا علم جانتا ہے، تو اس لیے اسے بھی جہنم میں گرا دیا جائے گا، کیونکہ اس نے دین کا علم جو سیکھا وہ صرف بڑا بننے کے لیے، لوگوں میں عزت شہرت حاصل کرنے کے لیے، نیک نامی حاصل کرنے کے لیے۔ جیسا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے علماء ہیں، ایسے علماء بھی ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت دین کا علم حاصل کر کے تو اپنے آپ کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں، اور اس کی خاطر وہ ایسی حسد کی آگ میں جلتے ہیں کہ جو دوسرے علماء ہیں ان کی وہ ذلت، انہیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ان کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کر، علمی غلطیاں پکڑ کر انہیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے علم سیکھ کر کہ اپنے آپ کو ہیرو بنانا ہے، دوسروں کو زیرو بنانا ہے، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی علمی غلطیاں پکڑ کر انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو دنیا میں وہ خود کو ہیرو بناتے ہیں۔ ایسے بہت سارے علماء اس وقت آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گے جن کے بڑے فالوورز بھی ملینز میں ہو جاتے ہیں۔ تو تیسرا وہ شخص ہوگا جو جہنم میں گرایا جائے گا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا کیا، وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں مال و دولت خرچ کیا، جہاں جہاں تو نے کہا تھا یا اللہ میں نے وہاں پر مال خرچ کیا۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے کہ تو اللہ کے راستے میں بڑا چندہ دیتا ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے۔ تو ان تینوں قسم کے لوگوں کو جہنم میں اس لیے گرایا گیا کیونکہ یہ ریاکاری کے لیے یہ دین کے کام کرتے تھے، نیکی کے کام، دین کے کام ریاکاری کے لیے، دنیا میں نیک نامی حاصل کرنے کے لیے، شہرت عزت حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جیسا کہ فرمایا کہ پھر ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے تو انہیں بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے، اس لیے کیونکہ ان کے اعمال جو تھے وہ دنیا کے لیے تھے، ان کی دنیا میں جتنی چیریٹی تھی، صدقہ و خیرات تھا، وہ صرف دنیا میں نیک نامی عزت شہرت حاصل کرنے کے لیے تھا۔